السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گھر میں خوشی کا سماں تھا اور گھر کو رنگ برنگی لائٹوں اور پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی اور بچوں نے گھر میں اودھم مچایا ہوا تھا، کیونکہ آج گھر میں ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ کیونکہ آج گھر کا سب سے بڑا بیٹا نمیر 5 سال کے بعد گھر واپس آ رہا تھا۔ وہ پچھلے 10 سال سے کاروبار کے سلسلے میں دبئی میں ہی مقیم تھا۔ وہ اپنے کاروبار پر توجہ دینے کی وجہ سے گھر پر بہت کم ہی چکر لگاتا تھا۔ اس کی اتنی محنت کی ہی وجہ سے آج اس کا شمار دنیا کے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس نے اپنے کاروبار کو اب نہ صرف دبئی تک بلکہ دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر پر بہت ہی کم چکر لگاتا تھا۔ وہ سب کو کچھ عرصے کے لیے دبئی بلواتا تھا اور وہ ان سے مل کر واپس آ جاتے تھے، لیکن اس دفعہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد وہ پاکستان آ رہا تھا اور اس کے استقبال کے لیے گھر کو بہت ہی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ نمیر کے آنے کی سب سے بڑی وجہ اس کی بیوی بھی تھی، جو اس سے کافی عرصے سے ناراض تھی، کیونکہ وہ بزنس کو ٹائم دینے کی وجہ سے اسے بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا، اور اس کی بیوی نہ ہی اس کی کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی اس سے بات کر رہی تھی۔ اپنی بیوی کی ہی وجہ سے وہ کافی عرصے بعد پاکستان آ رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن بزنس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کو بہت کم وقت دے پاتے تھے۔ چند سال پہلے اس کے والدین نے اس کی ہی پسند پر اس کا رشتہ خاندان کی ہی ایک پیاری سی لڑکی نمرا سے طے کر دیا تھا، لیکن نمرا اس سے بہت زیادہ ڈرتی تھی، کیونکہ وہ نمیر کی سخت طبیعت اور غصیلے مزاج سے اچھی طرح واقف تھی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت دبئی میں ہی گزارا تھا۔ وہ پڑھائی کے سلسلے میں زیادہ تر دبئی میں ہی مقیم رہی تھی، لیکن جلد ہی اس کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد اس کے والدین نے اسے نمیر کے سنگ بیاہ دیا تھا۔ پہلے پہل تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، لیکن جلد ہی بزنس ان کے درمیان آڑے آ گیا تھا۔ نمیر کو بزنس مین بننے کا بچپن سے ہی بہت شوق تھا، اس لیے اس نے تعلیم بھی بزنس کے حوالے سے حاصل کی تھی۔ اسے اپنے بزنس کو دنیا کا فرسٹ کلاس بزنس بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ اسی وجہ سے شادی کے چند سالوں کے بعد ہی وہ نمرا کو چھوڑ کر دبئی چلا گیا، تاکہ وہیں سے ہی اپنے بزنس کا آغاز کرے۔ اس نے نمرا کو بھی اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، لیکن چونکہ نمرا ایک جوائنٹ فیملی میں پلی بڑھی تھی، اسی وجہ سے اسے اکیلے رہنے میں ڈر لگتا تھا، اس لیے اس نے نمیر کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ لیکن اب چونکہ کافی عرصہ گزرنے کے بعد نمرا کی ناراضگی کی وجہ سے نمیر گھر چکر لگا رہا تھا، اسی وجہ سے گھر میں بہت زیادہ تیاریوں کا اہتمام کیا گیا تھا اور نمیر کے آنے کی خوشی میں ایک بڑی پارٹی کی جا رہی تھی، تاکہ تمام ملک احباب موجود لوگ اس سے مل سکیں، اور کچھ بزنس مین لوگ بھی آ رہے تھے جنہیں نمیر نے خود بلایا تھا، کیونکہ وہ پاکستان میں ایک بزنس اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے چند بزنس مینز کو بھی گھر بلا لیا تھا۔ گھر میں ہر طرف شور مچا ہوا تھا، ہر کوئی اپنی تیاری کرنے میں مشغول تھا، لیکن ابھی چونکہ نمیر کے آنے میں سے 1 گھنٹہ پڑا تھا، اسی وجہ سے نمرا بھی اپنی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ ایئرپورٹ جانا تھا، اسی وجہ سے آج اس نے کافی عرصے بعد دل کھول کے تیاری کی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی تھی،
کیونکہ نمیر کو اس پر بلیک کلر بہت زیادہ پسند تھا۔ جلد ہی تیاری مکمل کر کے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا، تب خود کو ہی نہیں پہچان رہی تھی، کیونکہ آج خوشی اس کے چہرے سے ہی جھلک رہی تھی، اور اس کی وجہ سے اس کا رنگ روپ بدلا ہوا تھا۔ کیونکہ گھر میں پارٹی کی تیاریاں ابھی ہو رہی تھیں اور مختلف قسم کے پکوان تیار ہو رہے تھے، اسی وجہ سے جلد ہی نمرہ نمیر کو لینے کے لیے اپنی ساس اور سسر کے ساتھ گاڑی میں ایئرپورٹ آ گئی تھی تاکہ نمیر کو پک اپ کر سکے۔ نمیر نے اپنی ہی ضد پر اسے بلایا تھا، کیونکہ وہ سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے اس نے اسے ایئرپورٹ پر ہی آنے کے لیے کہا تھا۔ نمرہ ایئرپورٹ پر کھڑی بے صبری سے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو آج 5 سالوں کے بعد دیکھ رہی تھی اور اسی کے ہی آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آج اس کی خوشی دیکھنے والی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل بھی بہت زوروں سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ آج وہ نمیر کے لیے ایک سرپرائز پلان کر کے آئی تھی، اور اسی سرپرائز کی ہی پلاننگ اس کے دماغ میں چل رہی تھی۔ اتنے میں اس کی نظر ایک بھکاری پر پڑی جو لوگوں سے پیسے اور کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہا تھا۔ اس بھکاری کا حلیہ بہت ہی ملنگانہ تھا۔ اس کے کپڑے تو صاف ستھرے تھے، لیکن جگہوں جگہوں سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس نے گلے میں بہت سے ہار ڈالے ہوئے تھے۔ اس کا لہجہ نہایت پر اسرار تھا۔ وہ لوگوں سے زیادہ تر پیسے مانگ رہا تھا۔ جلد ہی وہ بھکاری نمرہ کے پاس آ پہنچا اور وہ نمرہ سے پیسے مانگنے لگا تھا، کیونکہ نمرہ اس وقت بہت زیادہ خوش تھی۔ اسی وجہ سے اس نے بیگ میں سے 5,000 نکال کر صدقے کے طور پر اس بھکاری کو دینا چاہے تھے، لیکن اس بھکاری نے نمرہ سے 5,000 لینے سے انکار کر دیا تھا اور بغیر کچھ اور کہے آگے بڑھ گیا تھا۔ نمرہ بہت زیادہ حیران و پریشان تھی کہ بھکاری نے اس سے پیسے کیوں نہیں لیے۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ بھکاری کو کسی نے سوکھے بریڈ دیے تھے اور وہ انہیں پانی میں ڈبو ڈبو کر کھانے لگا۔ نمرہ کی حیرانی اس وقت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ بھکاری نے باقی سب سے پیسے لیے تھے اور دوسروں سے کھانے پینے کی چیزیں مانگ رہا تھا۔ ابھی وہ یہ سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اسی وقت تیز ہوا چلنے کی وجہ سے اس بھکاری کے چہرے سے اچانک چادر گر گئی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر نمرہ بہت حیران اور پریشان ہو گئی۔ اس کو دیکھنے کے بعد نمرہ کے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی، کیونکہ وہ بھکاری ہو بہو اس کے والد کا ہم شکل تھا۔ نہ صرف اس بھکاری کی شکل و صورت، بلکہ اس کی چال و چلن بھی اس کے والد کی طرح ہی تھی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ حیرت کا شکار تھی۔ ابھی وہ حیران تھی کہ دوسری طرف سے اس کا شوہر آ کر اس بھکاری کے گلے لگ گیا تھا، جیسے وہ بھکاری کو اچھی طرح سے جانتا ہو۔ نمرہ اپنے شوہر کو بھکاری کے یوں گلے لگے دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ نہ صرف نمرہ بلکہ وہاں پر موجود سب لوگوں کو، ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو ایک بھکاری کے گلے لگے دیکھ کر بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے تھے۔ لیکن جو ہی نمرہ نے اپنے سسر اور ساس کی طرف دیکھا تو وہ بہت زیادہ حیران ہو گئی ان کا رویہ دیکھ کر، کیونکہ وہ نمیر کو اس بھکاری کے گلے لگے دیکھ کر نہ صرف مطمئن تھی، بلکہ ان کے لبوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس وقت نمرہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ سب اس بھکاری کو جانتے ہیں، صرف وہی تھی جسے حقیقت کے بارے میں
کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس کی حیرانگی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا جب وہ بھکاری نمیر کے گلے لگنے کے بعد اس کے سسر صاحب کے گلے لگ گیا تھا۔ اس کے سسر صاحب سے ملنے کے بعد اس نے نمرہ کی ساس اور نمرہ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تھا اور ان دونوں کو سلام کیا تھا۔ نمرہ کی ساس چونکہ اس فقیر کو پہلے سے جانتی تھی، اسی وجہ سے وہ دھیما دھیما مسکرا رہی تھی، لیکن نمرہ اس وقت حیران تھی کیونکہ وہ شخص نمیر کے والد کا ہم شکل تھا۔ نمرہ کو حیرانگی سے اس بھکاری کی طرف دیکھتے ہوئے اس بھکاری کے ساتھ ساتھ نمیر اور اس کے سسر اور ساس بھی ہنس رہے تھے۔ نمرہ نے نمیر سے اس بھکاری کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن اس نے اسے خاموش رہنے کا آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا تھا۔ جلد ہی وہ سب گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ بھکاری بھی اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ سب اس سے باتیں کرنے میں مصروف تھے، لیکن نمرہ کی ابھی تک حیرانگی کم نہیں ہو رہی تھی۔ جو ہی وہ لوگ گھر پہنچے تو سب لوگ پارٹی اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھکاری کا حلیہ ٹھیک نہیں تھا، اسی وجہ سے نمیر اسے لے کر سیلون چلا گیا تھا۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی کیونکہ پارٹی کا انتظام گھر پر کیا گیا تھا، اسی وجہ سے گھر کے لان کو اچھی طرح سے سجایا گیا تھا۔ پارٹی میں موجود سب لوگ باتوں میں مشغول تھے کہ اسی وقت نمیر اس بھکاری کے ساتھ پارٹی میں شامل ہوا تھا۔ نمیر کے ساتھ موجود ہستی کو دیکھ کر سب کے چہرے دنگ رہ گئے۔ نوجوان پارٹی کا مرکز نمیر اور بزرگوں کی نگاہوں کا مرکز بھکاری، جو اس وقت ایک شاندار لباس میں موجود تھا۔ وہاں پر موجود چند بزرگوں کے چہروں پر خوشی کے تاثرات تھے، لیکن زیادہ تر کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات تھے۔ لیکن اس پارٹی میں ایک شخص ایسا بھی موجود تھا جو نمیر کے ساتھ موجود ہستی کو دیکھ کر پارٹی میں سے چپکے سے کھسک گیا تھا۔ اس شخص کے کھسکنے کو نمیر کے علاوہ کسی نے بھی محسوس نہ کیا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہی نمیر پاکستان آیا تھا۔ چند ہی لمحوں کے بعد سب کو اپنی طرف حیرانگی سے دیکھتے ہوئے نمیر نے اس بھکاری کا تعارف اپنے چاچا کے طور پر کرایا، لیکن پھر بھی وہاں پر موجود لوگوں کی حیرانگی کم نہ ہوئی تھی، کیونکہ ان کو تو 20 سال پہلے نمیر کے چاچا کی موت کی خبر ملی تھی۔ سب لوگ سچائی جاننا چاہتے تھے۔ جلد ہی نمیر تھکاوٹ کا بہانہ بنا کر اپنے چاچا کو لے کر گھر کے اندر چلا آیا تھا۔ پیچھے موجود سب لوگ کشمکش میں مبتلا تھے۔ در حقیقت وہ بھکاری شخص نمیر کا چچا تھا، جو نمیر کو بہت زیادہ پسند تھا اور نمیر ہی انہیں اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ وہ بہت ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے اور اس وقت ان کا بزنس عروج پر تھا۔ نمیر کا چاچا فاخر ایک بہت ہی اچھا بزنس مین تھا۔ اس نے اپنی کم عمری میں ہی والد کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ اسے بزنس کرنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور جلد ہی وہ اپنے والد سے بھی بزنس سنبھالنے میں آگے نکل چکا تھا۔ اتنی کم عمر میں اتنی ترقی بہت کم لوگوں کو ہی میسر آتی ہے، لیکن فاخر جس چیز میں ہاتھ ڈالتا وہ چیز سونا اگلنا شروع کر دیتی، کیونکہ فاخر کے والد صاحب کا اکیلا بزنس نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے ایک دوست شمشاد کے ساتھ کام کرتے تھے۔ کیونکہ فاخر کے کاروبار میں حصہ لینے کی وجہ سے کاروبار دن بدن مزید ترقی کر رہا تھا، اسی وجہ سے فاخر کے والد صاحب نے اپنا حصہ الگ کر لیا تھا۔ لیکن دوسری طرف
شمشاد اس وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی کاروبار کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ اس کا کاروبار پہلے بھی فخر کا والد سنبھالتا تھا، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ جلد ہی فاخر کی انتھک محنت کی وجہ سے کاروبار سال کے اندر ہی کامیابی کی منازل طے کر کے پہلے سے دگنا ہو چکا تھا۔ فاخر کی اس کامیابی کی وجہ سے ہر طرف سے اس کے چرچے ہو رہے تھے۔ فاخر اپنے خاندان کا ہیرو بن چکا تھا۔ اس کی اس کامیابی کی وجہ سے نہ صرف سچے بلکہ بڑے بھی اسے اپنا آئیڈیل مانتے تھے۔ بزنس کا کوئی بھی کام ہوتا لوگ اسے بلاتے تھے۔ نہ صرف اس کے خاندان والے بلکہ دوسرے لوگ بھی اپنے کاروبار کے بارے میں مشاورت فاخر سے ہی لیا کرتے تھے۔ نہ صرف کاروباری میدان میں بلکہ تعلیمی میدان میں بھی فاخر سب سے پہلے نمبر پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مثالی ذہانت سے نوازا تھا۔ سب لوگ اپنے بچوں کو اس کی کامیابی کی مثالیں دیتے تھے۔ اسی وجہ سے نہ صرف اس کے دوستوں بلکہ دشمنوں میں بھی دن رات اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دن رات کی محنت اور کامیابی کی وجہ سے اس کے دشمنوں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی کامیابی کو دیکھ کر سب اس سے جلتے تھے، لیکن شمشاد سے فاخر کی کامیابی بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے فاخر کے خلاف مختلف منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ اس نے کئی مرتبہ وہاں پر موجود ورکرز کی مدد سے فاخر کے مال میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں کامیاب نہ ہو پایا۔ فاخر چونکہ تمام کام اپنی موجودگی میں ہی کرواتا تھا، اسی وجہ سے کوئی بھی اس کے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا۔ جلد ہی فاخر نے اپنے والد صاحب کو بھی کاروبار کرنے سے روک دیا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ اسی وجہ سے فاخر دن رات کاروبار کے سلسلے میں ہی گزار دیتا تھا۔ وہ اپنا مال لینے بھی خود جاتا تھا، جس کی وجہ سے آئے روز انہیں شہر سے باہر رہنا پڑتا تھا۔ جلد ہی فاخر کی اتنی محنت کی وجہ سے کاروبار ہر طرف پھیل چکا تھا۔ گھر آنے کے بعد فاخر اپنا زیادہ تر وقت نمیر کے ساتھ ہی گزارتا تھا۔ نمیر کو بھی اپنا چاچا پسند تھا، جو اس کے لیے رنگ برنگے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آتا تھا۔ نمیر زیادہ تر کام اپنے چاچا کو دیکھ کر کرتا تھا، کیونکہ وہ شروع سے ہی فاخر کو اپنا آئیڈیل مانتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ شروع سے ہی اسے فالو کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ فاخر جو ہی گھر پہنچتا، ننھا نمیر اس کے پاس فوراً سے آ جاتا تھا، کیونکہ نمیر کا والد ایک سیکرٹ ایجنسی میں کام کرتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ کاروبار میں حصہ نہیں لیتا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت ملک کی خدمت میں صرف کرتا تھا، اس لیے وہ کاروباری معاملات سے دور ہی رہتا تھا۔ لیکن فاخر لگاتار کامیابی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے شمشاد کو بھی بالکل بھی سکون حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ فاخر کے کاروبار کو گرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنے منصوبے میں ہر دفعہ ناکام ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے رات کے اندھیرے میں فاخر کی دکانوں کو آگ لگانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں بھی ناکام ہو گیا تھا، کیونکہ بروقت حاصل ہونے والی امداد کی وجہ سے بہت کم نقصان ہوا تھا۔ شمشاد جتنے بھی منصوبے بناتا، اس کے سارے منصوبے ناکام ہو جاتے تھے۔ فاخر کی مدد اللہ تعالیٰ کر رہا تھا، کیونکہ جسے اللہ تعالیٰ عزت دے اسے کوئی بھی نہیں گرا سکتا، چاہے جو جتنی بھی کوشش کرے وہ اپنے منصوبے میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کاروبار میں ترقی کی وجہ سے ان کی زندگی میں سکون تھا۔ فاخر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا وہ کم تھا۔ وہ سب اپنی زندگی
پرسکون طریقے سے گزار رہے تھے۔ لیکن انسان کی زندگی میں خوشیاں چند دن کے لیے ہوتی ہیں اور غم زیادہ۔ اب پریشانیوں نے بھی اپنا رخ فاخر کے گھر کی طرف کر لیا تھا۔ ایک دن جب فاخر کاروبار کے سلسلے میں لندن جا رہا تھا، راستے میں ہی فاخر کی کار کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا، اور اس حادثے کی وجہ سے ان کے پاس جو خبر پہنچی وہ خبر ان کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچنے کے لیے کافی تھی۔ جلد ہی فاخر کے گھر والوں کو فاخر کی کار حادثہ میں موت کی خبر ملی۔ اس خبر نے ان کے گھر کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا۔ فاخر کا والد، جو ان دنوں اپنے بیٹے کی کامیابی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھا، وہ اس خبر کو سننے کے بعد اسے برداشت نہ کر پایا اور جلد ہی ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے اس جہاں فانی سے کوچ کر گیا، اور فاخر کی والدہ اپنے جوان بیٹے کی موت کو برداشت نہ کر سکی اور جلد ہی فالج کی وجہ سے چارپائی کی ہو کر رہ گئی۔ اس حادثے نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ در حقیقت فاخر کی موت نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس حادثے کے پیچھے بھی شمشاد کی ہی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور اس سازش کی وجہ سے اس نے ایک بڑی رقم خرچ کی تھی۔ دراصل شمشاد نے ہی اپنے ساتھ کچھ اور لوگوں کو پیسے کے عوض فاخر کو اغوا کروانے کا پلان بنایا تھا، اور جلد ہی اسے اپنے ایک ورکر جو فاخر کی ہی دکان پر کام کرتا تھا، اس کے توسط خبر ملی تھی کہ فاخر اتوار کے دن اکیلا ہی ایئرپورٹ کی طرف جائے گا، کیونکہ وہ کاروبار کے سلسلے میں لندن جا رہا تھا۔ یہ خبر شمشاد کے لیے بہت اچھی تھی، کیونکہ وہ کب سے ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا۔ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کے ساتھ مل کر فاخر کے اغوا کو ایک کار حادثے کی شکل دی تھی، تاکہ کسی کو بھی ان پر شک نہ ہو۔ وہ اپنے اس منصوبے میں پہلی دفعہ کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک بھاری رقم کے عوض فاخر کے کار ڈرائیور کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور جان بوجھ کر کیے گئے اغوا کو انہوں نے ایک کار حادثے کی شکل دی تھی۔ انہوں نے راستے میں ہی فاخر کو اغوا کروا لیا تھا، لیکن پھر آگے جا کر انہوں نے فاخر کی جگہ ایک اور آدمی کو کار میں بٹھا لیا تھا، اور آگے جا کر انہوں نے کار کو ایک ٹرک کے ذریعے اس قدر کچلوایا تھا کہ وہاں موجود آدمی کی لاش کو ہی نہیں پہچانا جا سکتا تھا، اور نہ ہی اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروایا جا سکتا تھا، اور لاش کے کیے گئے ٹکڑوں کو بھی گھر بھجوا دیا تھا۔ گھر والوں پر یہ خبر پہاڑ بن کر گری تھی۔ در حقیقت انہوں نے کار ڈرائیور کی مدد سے فاخر کو اغوا کروا کر بے ہوش کروا دیا تھا۔ انہوں نے فاخر کو نشہ دے کر دماغی مریضوں کے ہسپتال میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر وہ 20 سال رہا۔ اس دماغی مریضوں کے ہسپتال میں شمشاد کے کہنے پر فاخر کو روزانہ ایسی ادویات دی جاتی تھیں جن سے فاخر کا ذہنی توازن وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ جاتا تھا، اور وہ دن بدن اپنی یادداشت کھو رہا تھا۔ اس نے 2 مرتبہ اس ہسپتال سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں پر سیکیورٹی بہت ٹائٹ تھی، اور وہ ہسپتال پہاڑوں میں واقع تھا۔ اس کے ارد گرد جنگلات تھے، اور ان جنگلات میں جان بوجھ کر خونخوار درندوں کو چھوڑا گیا تھا، کیونکہ اس جنگل میں ہر طرف خونخوار درندے تھے۔ اسی وجہ سے اس ہسپتال سے باہر نکلنے اور اس ہسپتال میں داخل ہونے کا واحد راستہ ہوائی جہاز تھا۔ اس ہسپتال میں داخل ہوائی جہاز کے ذریعے ہی ہوا جاتا تھا۔ شمشاد نے اسے جان بوجھ کر اس ہسپتال میں بھجوایا تھا تاکہ فاخر کا بھائی اسے ڈھونڈ نہ لے۔
اسی وجہ سے اس نے فاخر کے لیے اس ہسپتال میں انتظام کروایا تھا تاکہ وہ کبھی بھی وہاں سے نہ نکل سکے۔ فاخر کی موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لیکن سب سے پہلے نمیر پر زیادہ اثر پڑا تھا، کیونکہ وہ وہی فاخر سے سب سے زیادہ اٹیچ تھا۔ کیونکہ فاخر کی منگنی ہو چکی تھی اور بہت جلد اس کی شادی تھی، اس وجہ سے اس کی ہونے والی بیوی پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا تھا۔ لیکن نمیر کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس کو اس قدر بخار ہوا تھا کہ وہ ٹوٹنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ اس کی اس قدر حالت خراب دیکھ کر سب سے زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور ڈاکٹر نے ماحول تبدیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسی وجہ سے وہ سب کافی عرصے کے لیے دبئی شفٹ ہو گئے تھے۔ وہاں پر بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کے بعد ہی نمیر کی حالت سنبھل پائی تھی، اور وہ کچھ عرصے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے اس کے سامنے کبھی بھی فاخر کا نام لینے سے منع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے گھر میں فاخر کا نام لینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ نمیر نے دبئی میں ہی اپنی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن نمیر کی طبیعت سنبھلنے کے بعد باقی سب گھر والے پاکستان واپس آ گئے تھے، اور پاکستان شفٹ ہونے کے چند عرصے بعد فاخر کی والدہ بھی اس دنیا سے منہ موڑ چکی تھی۔ اس کی وفات پر نمیر چند دن کے لیے پاکستان واپس آیا تھا، لیکن چند ہی دوبارہ دبئی چلا گیا۔ نمیر اپنے چاچا جان کو بھولا نہیں تھا، بلکہ وہ اپنے چچا کی موت کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اسے ایک وفادار ملازمہ کے ذریعے خبر ملی تھی کہ فاخر کی موت حادثاتی نہ تھی، بلکہ اس کی موت ایک سوچی سمجھی سازش تھی۔ اس سازش کی ہی وجہ سے آج فاخر ان سے دور تھا۔ در حقیقت وہ ملازمہ اس کا ڈرائیور کی ہی بیٹی تھی۔ اس نے چند پیسوں کے عوض اپنا ایمان بیچ دیا تھا، اور اپنے ہی مالک سے بے ایمانی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کار ڈرائیور نے ہی پچھتاوے کی وجہ سے اپنی موت سے چند دن پہلے یہ حقیقت اپنی بیوی کو بتائی تھی۔ اس کار ڈرائیور کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اعمال کی سزا اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ وہ کار ڈرائیور شمشاد سے پیسے لینے کے کچھ عرصے بعد اس قدر بیمار ہو چکا تھا کہ وہ اٹھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ 5 سال وہ ایک ہی چارپائی پر پڑا رہا تھا، اور اس کے زخم اس قدر خراب ہو چکے تھے کہ وہ نہ ہی اٹھ سکتا تھا نہ ہی سو سکتا تھا۔ شمشاد سے حاصل ہونے والے پیسوں کے عوض کچھ عرصہ تو اس کا علاج چلتا رہا تھا، لیکن پھر وہ پیسے بھی ختم ہو گئے، اور اس کی تمام جمع پونجی بھی ختم ہو گئی تھی کہ اس قدر علاج کے باوجود اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی، اور اس کی حالت سنبھلنے کے باوجود دن بدن مزید بگڑتی چلی جا رہی تھی، اور چند ہی سالوں کے اندر ہی اندر اس کے پورے جسم میں کیڑے پڑ چکے تھے، کیونکہ اس کے زخموں کی مکمل طور پر دیکھ بھال نہیں ہو رہی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری چند دن اس نے بہت ہی مشکل سے گزارے تھے۔ اس نے تکلیف سے نجات حاصل کرنے کے لیے خود کو حرام موت مارنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہ ہو پایا تھا۔ چند ہی سالوں بعد وہ مر گیا تھا، لیکن اس کی اس وقت اس قدر خراب حالت تھی کہ اس کا جنازہ بھی ادا نہیں کیا گیا تھا۔ کوئی بھی اس کا جنازہ ادا کرنے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ اس کے جسم سے کیڑے اور اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ کوئی بھی 1 منٹ کے لیے اس کے نزدیک نہیں رک سکتا تھا۔ اس کو اس کے اعمالوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہی دے دی تھی۔ اس نے اپنی موت سے چند دن پہلے اپنی بیوی کو حقیقت کے بارے میں بتایا تھا، تاکہ اس کی بیوی نمیر اور اس کے گھر والوں سے
معافی مانگ سکے۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد اس نے کافی عرصے تک ان کی فیملی کو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ کہیں پر بھی نہ ملے۔ چند سال گزرنے کے بعد جب وہ عورت نمرا کے گھر کام کرنا شروع ہوئی تھی تو اس نے وہاں پر ایک کام کرنے والی ملازمہ کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ کس طرح اس کے شوہر نے شمشاد کی مدد سے فاخر صاحب کو اغوا کیا تھا، اور اب فاخر صاحب کہاں پر تھے۔ اس ملازمہ نے ایک دن سب کی غیر موجودگی میں نمیر کو کال ملائی تھی اور اسے تمام حقیقت سے آگاہ کیا تھا۔ تمام حقیقت جاننے کے بعد نمیر بہت زیادہ پریشان ہو چکا تھا۔ ایک طرف اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اس کا چچا زندہ ہے، اور دوسری طرف وہ بہت زیادہ پریشان تھا کہ اس کا چچا کس حالت میں ہوگا۔ اس نے دبئی میں ہی موجود اپنے ایک خاص آدمی کو تمام معاملات کی تحقیقات کرنے کے لیے پاکستان بھیجا تھا۔ وہ آدمی بہت زیادہ طاقتور تھا اور اس کی تربیت اس قدر مضبوط کی گئی تھی کہ وہ اکیلا 100 آدمیوں کے لیے ہی کافی تھا۔ نمیر نے اسے اچھی خاصی رقم دے کر اس کام کے لیے راضی کیا تھا، اور کافی منتوں کے بعد وہ شخص اس کام کو کرنے کے لیے راضی ہوا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہ شخص نمیر کے ہی جیٹ کے ذریعے پاکستان آیا تھا، کیونکہ وہ شخص اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی تھا۔ اس لیے پاکستان آنے کے چند دنوں کے بعد ہی اس نے اس ہسپتال اور اس ہسپتال کے مالک کے بارے میں ساری معلومات اکٹھی کروا لی تھی، اور چند ہی دنوں کے اندر اس نے اس ہسپتال میں موجود ایک آدمی سے اس قدر تعلقات مضبوط کر لیے تھے کہ وہ شخص اسے اپنے ہسپتال کا وزٹ کروانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ در حقیقت اس نے ایک بڑے انٹرنیشنل بزنس مین کا روپ دھارا تھا۔ اس نے اس آدمی سے اپنے ہسپتال کا وزٹ کروانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اس ہسپتال کو وزٹ کرنے کے بعد اس کے لیے اچھی خاصی امداد دے سکے، اور جلد ہی اس آدمی کی ہی وجہ سے وہ اس ہسپتال میں موجود تھا۔ اس نے وہاں پر 2 دن رہنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ وہ اچھی طرح وزٹ کر سکے، لیکن اس تمام عرصے کے دوران اس نے وہاں پر موجود ایک پرانے ملازم کے ذریعے پچھلا تمام ڈیٹا منگوایا، جس سے اسے معلوم ہوا کہ نمیر کے چاچا کو چند سال پہلے ہی اس ہسپتال سے باہر نکال دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اور اس کو مزید ادویات دینے کے لیے شمشاد نے پیسے بھجوانے بند کر دیے تھے۔ اس لیے نمیر کے چاچا کو انہوں نے چند عرصے پہلے باہر نکال پھینکا تھا۔ در حقیقت وہ ہسپتال امیر لوگوں کے لیے تھا، جہاں پر وہ اپنے بیمار بزرگوں کو رکھتے تھے، کیونکہ وہ ہسپتال ہائی کلاس لوگوں کے لیے تھا۔ اسی وجہ سے اس ہسپتال میں سیکیورٹی کا انتظام بہت زیادہ سخت تھا، اور وہاں پر ان لوگوں کے علاج کے لیے دنیا کے مختلف ملکوں سے ڈاکٹرز لائے جاتے، اور ان لوگوں کے علاج کے لیے ادویات بھی دنیا کے مختلف ملکوں میں سے منگوائی جاتی تھی۔ اور اس ہسپتال میں بہت سے انلیگل کام بھی ہوتے تھے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھے۔ ان کے بارے میں چند ہی لوگوں کو معلوم تھا، لیکن اس آدمی نے اس ہسپتال میں موجود آدمی سے تمام معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ کس طرح انہوں نے فاخر کو یہاں لایا تھا اور اسے کس قسم کی ادویات دی گئی تھی۔ ان لوگوں نے فاخر کو بہت ہیوی ڈوز کی ادویات دی تھی تاکہ وہ ایک ذہنی مریض بن جائے اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو دے، لیکن ان ادویات کا استعمال روزانہ کی بنیاد پر کرنا تھا۔ اسی وجہ سے
فاخر کے اس ہسپتال سے نکل جانے کے بعد ان ادویات کا اثر رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ فاخر کو اس ہسپتال سے نکلے 5 سال ہو چکے تھے۔ اسی وجہ سے اس پر ان ادویات کا زیادہ تر اثر ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اپنے حواس میں نہیں آیا تھا۔ ہسپتال سے نکالنے سے پہلے انہوں نے فاخر کو ایک ہیوی ڈوز دی تھی، جس کی وجہ سے اسے 2 دنوں تک ہوش نہیں آیا تھا۔ بارش آنے کی وجہ سے اسے ہوش آیا تو وہ ایک سنسان علاقے میں ایک سڑک کنارے پر پڑا تھا، کیونکہ اس علاقے میں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی وجہ سے کسی کی بھی اس پر نظر نہیں پڑی تھی، اور بارش آنے کی وجہ سے وہ ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا، لیکن اسے اس وقت کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا، اور نشے کی ادویات نہ ملنے کی وجہ سے اس کے سر میں بہت درد تھا، لیکن کمزوری کی وجہ سے اس میں بالکل اٹھنے کی ہمت نہ تھی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ وہیں سڑک کے کنارے گر پڑا تھا۔ چند ہی دنوں کے بعد وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا تھا، جو وہاں کا رہائشی معلوم ہو رہا تھا۔ اس نے جب ایک انجان آدمی کو بے ہوشی کی حالت میں سڑک پر پڑا دیکھا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا، کیونکہ وہ آدمی اکیلا رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ صرف دن میں ایک مرتبہ شکار کرنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، اور اپنا باقی سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا۔ وہ بہت نیک شخص تھا، وہ فاخر کی اچھی طرح تمیداری کرتا تھا۔ اسی وجہ سے جلد ہی اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے فاخر تندرست ہونا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شخص بہت نیک اور صالح تھا۔ اسی وجہ سے وہ شخص روزانہ اس پر دم کر کے مختلف چیزیں پھونکتا تھا، جس کی وجہ سے دن بدن فاخر کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ اس شخص کی اتنی دیکھ بھال کی وجہ سے جلد ہی فاخر مکمل طور پر ہوش کی دنیا میں لوٹ آیا تھا، اور اس کی یاداشت بھی واپس آ گئی تھی۔ اگرچہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا تھا، پھر بھی اس شخص نے اسے واپس نہ جانے دیا اور اسے اپنے ساتھ کچھ عرصے رہنے کے لیے کہا۔ اس کی اتنی توجہ پا کر فاخر بہت ہی جلد مکمل طور پر تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ وہ شخص اکیلا رہتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ اسی وجہ سے اپنی بیوی کی وفات کے بعد شہر کے شور و غل سے تنگ آ کر اس ویرانے میں رہائش پذیر ہو گیا تھا، اور ویرانے میں آ کر وہ سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے اکیلے پن میں بہت زیادہ خوش تھا۔ فاخر بھی اس کے ساتھ سارا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور وہ 2 دنوں تک ایک بار شکار کرنے کے لیے باہر آتے تھے۔ لیکن پھر اس آدمی کے ساتھ چند سال گزارنے کے بعد فاخر نے گھر والوں کی یاد آنے کی وجہ سے شہر کا رخ کیا تھا، لیکن شہر آ کر اسے اس کے خاندان والے کہیں پر بھی نہیں ملے تھے۔ اس نے انہیں تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا، کیونکہ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اپنی رہائش تبدیل کر لی تھی، تاکہ نمیر کے ذہن پر زیادہ اثر نہ پڑے، کیونکہ نمیر نے اپنی زندگی زیادہ تر دبی دبی گزاری تھی۔ اسی وجہ سے وہ پاکستان بہت کم چکر لگاتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود فاخر نے ہمت نہ ہاری اور اپنے خاندان والوں کو تلاش کرنا بھی جاری رکھا۔ اس نے اپنے خدا پر یقین کامل تھا کہ وہ اسے اس کے خاندان والوں سے ملوائے گا۔ وہ سارا دن ادھر ادھر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہتا تھا، اور اس نے ایک بھکاری کا روپ دھار لیا تھا۔
وہ سارا دن لوگوں سے بھیک مانگتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا، لیکن رات کو وہ سڑک کے کنارے جا کر لیٹ جاتا تھا۔ اپنے خاندان والوں کو تلاش کرنے میں اسے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ انہیں تلاش کرنے میں ناکام تھا۔ اور جلد ہی ایک دن جب وہ بھیک مانگنے کے لیے ایئرپورٹ پر گیا ہوا تھا، اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سب سے زیادہ سج دھج کر آئی ہوئی تھی۔ اس نے اسے بالکل بھی نہیں پہچانا تھا، کیونکہ اس نے نمرا کو اس وقت دیکھا ہوا تھا جب وہ بہت زیادہ چھوٹی تھی اور وہ اسے اپنی گود میں کھلایا کرتا تھا۔ جب وہ اس سے بھیک لینے لگا تو اس نے اپنا صدقہ اتار کر اسے بھیک دی تھی، لیکن فاخر کبھی بھی کسی سے صدقے کی کوئی چیز نہیں لیتا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ وہاں پر موجود ایک سیکیورٹی گارڈ نے اسے کھانے کے لیے سوکھے بریڈ کا ایک پیکٹ دے دیا تھا جو وہ پھینکنے کے لیے جا رہا تھا۔ اس نے وہ پیکٹ لے کر پانی میں ڈبو ڈبو کر کھانا شروع کر دیا۔ اسی اثناء میں تیز ہوا چلنے کی وجہ سے اس کے چہرے سے چادر نیچے سرک پڑی۔ فاخر اس وقت چونکہ کھانے میں مشغول تھا، اسی وجہ سے اس کی ارد گرد توجہ بہت کم تھی، لیکن وہ سجی دھجی لڑکی اسے بغیر آنکھیں بند کیے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے اتنا حیران ہونے کی وجہ جان چکا تھا، اس لیے وہ کھانے میں مشغول رہا۔ اس کے چہرے سے چادر مکمل طور پر ہٹ چکی تھی۔ اسی اثناء میں اس کی نظر ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی پر پڑی اور پلٹنا بھی بھول گئی۔ وہ اسے ساری دنیا میں سے پہچان چکا تھا۔ وہ اس کا پیارا بھتیجا نمیر تھا، اگرچہ اس نے اسے بچپن میں دیکھا تھا، لیکن پھر بھی وہ اسے پہچان چکا تھا، اور نمیر بھی اپنے چاچا کو پہچان چکا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے اور دونوں ایک دوسرے کے گلے میں لپٹ گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ حیران اور پریشان تھے، ایک سوٹڈ بوٹڈ آدمی کو ایک بھکاری کے گلے لگے دیکھ کر۔ دوسری طرف شمشاد فاخر کو ہسپتال میں منتقل کرنے کے بعد بہت زیادہ خوش تھا، اور اس نے اپنی ساری توجہ کاروبار کی طرف منتقل کر لی تھی۔ اس کا کاروبار دن بدن کامیابی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، کیونکہ وہ نہ صرف حلال کمائی پر رہا بلکہ اس نے اپنے کاروبار میں حرام کا مال بھی شامل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی دوستی بہت سے غلط لوگوں کے ساتھ تھی جو بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ وہ لوگ مختلف علاقوں میں سے غریب یتیم بچوں کو اٹھواتے تھے اور ان کے جسمانی اعضاء کو نکال کر دنیا کے دور دراز علاقوں میں بیچتے تھے۔ دنیا کی نظر میں وہ لوگ ایک جانے مانے بزنس مین تھے، لیکن وہ دنیا سے چھپ کر سمگلنگ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے خفیہ ٹھکانے بنا رکھے تھے اور وہ دنیا سے چھپ کر اپنا سمگلنگ کا ایک کامیاب بزنس چلاتے تھے۔ شمشاد کا بیٹا کامران شمشاد سے بڑھ کر چلاک اور عیار تھا۔ وہ اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے تھا۔ وہ بھی بہت سے غلط کاموں میں ملوث تھا۔ وہ فطرتاً ایک عیاش آدمی تھا۔ وہ ایک خطرناک بزنس مین تھا۔ اس کے تعلقات نہ صرف پاکستان میں تھے بلکہ دنیا کے ملکوں میں اس کے تعلقات تھے۔ اسے کسی کے توسط بہت جلد فاخر کی واپسی کے بارے میں خبر مل گئی تھی، اس لیے اس نے نمیر اور فاخر کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو رات کے اندھیرے میں فاخر کو قتل کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، لیکن اس مرتبہ نمیر بھی دشمنوں کی کسی چال کا حصہ بننے والا نہیں تھا۔ وہ اپنے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے
دبئی سے ہی تیاری کر کے آیا تھا۔ اس نے پہلے ہی گھر پر ایک مضبوط الرٹ سسٹم لگوا دیا تھا۔ وہ الرٹ سسٹم اس قدر مضبوط تھا کہ اگر کوئی شخص ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر داخل ہونے کی کوشش بھی کرتا تو اسے دبئی میں ہی اطلاع مل جاتی تھی۔ اس بار وہ پاکستان پوری تیاری کے ساتھ اور جان بوجھ کر آیا تھا تاکہ اپنے دشمن سے اس کے کیے گئے مظالم کا بدلہ لے سکے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوٹ دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کر لے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اسے ایسی سزا دیتا ہے جو وہ ساری زندگی یاد رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں۔ کامران نے چند آدمیوں کے ساتھ مل کر رات کے ہی اندھیرے میں حملہ کیا تھا، لیکن ہائی الرٹ سسٹم کی وجہ سے نمیر کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگرچہ نمیر کو کامران کے حملے کے بارے میں پہلے سے ہی پتہ تھا، کیونکہ اس نے کامران کے ایک بہت ہی قریبی دوست شہزاد کو اپنے ساتھ شامل کر لیا تھا۔ شہزاد سے اس کی ملاقات دبئی میں ہوئی تھی، جہاں پر اس نے شہزاد کو چند لوگوں کے مارنے پیٹنے سے بچایا تھا۔ یک اس کی سوچی سمجھی کوئی چال تھی۔ اس نے خود ہی اس پر اپنا اعتماد قائم کرنے کے لیے خود ہی اس پر حملہ کروایا تھا اور اسے خود ہی اپنے آدمیوں سے بچوایا تھا، کیونکہ وہ بہت پہلے اپنے چاچا کے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا تھا۔ اسی وجہ سے ان سے بدلہ لینے کے لیے اس نے تیاری پہلے سے ہی شروع کر دی تھی، اور چند پیسوں کے عوض اس نے شہزاد کو خرید لیا تھا اور اس سے کامران کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنا شروع کر دی۔ اس نے جان بوجھ کر شمشاد کے ایک دوست احمد کو اس دن پارٹی میں بزنس کے حوالے سے بلوایا تھا۔ وہ احمد بھی شمشاد کے ساتھ فاخر کے اغواہ میں شامل تھا، کیونکہ وہ بھی اس دن پارٹی میں شامل تھا، اور فاخر کو زندہ سلامت دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہونے ہی والے تھے کہ وہ وہاں سے کھسک گیا۔ وہاں سے اسے کھسکتے ہوئے نمیر کے سوا کسی نے بھی محسوس نہ کیا تھا، کیونکہ وہ سب کچھ نمیر کی ہی پلاننگ کا حصہ تھا۔ کامران اور اس کے ساتھی جو فاخر کو مارنے کے لیے گھر پر حملہ کرنے ہی والے تھے کہ پولیس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا، اور جلد ہی پولیس نے انہیں فرار ہونے کا موقع دیے بغیر قابو میں کر لیا تھا، کیونکہ نمیر نے پولیس کو پہلے ہی کال کر دی تھی۔ اسی وجہ سے جلد ہی پولیس نے وہاں پر آ کر ان لوگوں کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ نمیر نے شمشاد کے خلاف پہلے ہی مقدمہ دائر کر دیا تھا، کیونکہ اس کو دبئی میں ہی شمشاد کے سارے کالے کرتوتوں کے بارے میں معلوم تھا، اور اس نے ہی وہیں بیٹھ کر شمشاد کے تمام کالے کرتوتوں کے بارے میں ثبوت اکٹھے کر لیے تھے اور انہیں عدالت میں پیش کر دیے تھے۔ شمشاد اور اس کے گروہ کے سارے کالے کرتوت دنیا کے سامنے آ چکے تھے، اور اب ان لوگوں کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنے کالے دھندے کو چلانے کے لیے اتنے مظلوم لوگوں کی جان لی تھی اور کتنے بچوں کو یتیم کیا تھا۔ اس کو اس کے کیے گئے تمام اعمالوں کی سزا ملنا ضروری تھی۔ عدالت نے انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وہ عدالت شمشاد گروپ کو بند کرنے کا حکم دیتی ہے۔ جلد ہی نمیر نے دشمنوں کو سزا دلانے کے بعد اپنا سارا کاروبار پاکستان میں ہی شفٹ کر لیا تھا، تاکہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے، کیونکہ اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد اب وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ نمرہ اور نمیر کا رشتہ بہت مضبوط ہو چکا تھا، کیونکہ نمیر نے اپنے درمیان موجود تمام فاصلوں کو ختم کر دیا تھا اور مکمل طور پر اپنا کاروبار پاکستان میں ہی شفٹ کر لیا تھا۔
نمیر کے اس اقدام سے سب بہت خوش تھے، کیونکہ اتنی مشکلات برداشت کرنے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ نمیر نے پاکستان میں ہی فاخر ٹرسٹ کے نام سے ایک فلاحی ادارہ قائم کیا، جہاں پر یتیموں اور غریبوں کے لیے رہنے، کھانے پینے اور تعلیم اور ادویات کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں پر بے سہارا بچوں اور خواتین کو سہارا دیا جاتا تھا۔ فاخر کے ساتھ اتنا سب کچھ ہونے کی وجہ سے وہ اب اس دنیا سے اکتا چکا تھا، اور اس نے دور وحشیانہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب خوشیاں ان کے لیے باہیں پھیلا کر کھڑی تھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نمیر کو اولاد جیسی نعمت سے نواز رہا تھا۔